أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. صلوات پڑھنا بلند آواز سے. عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی طرف سے تنظیمی کنونشن کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے یوم صادقین کے عنوان سے اس یوم کو منعقد کیا ہے. مختصر وقت میں چند آرائش آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا. خداوند عالم اس سعی کو قبول فرمائے جو دوستوں نے انجام دی. آپ کی شرکت، آپ کی زحمتیں یقیناً ایک بہتر نتیجے کا سبب بنیں گے. حجت الاسلام والمسلمین قبلہ استاد محترم محمد محسن مدوی بھی تشریف فرمائیں. تھوڑا ہی وقت آپ کا لے پاؤں گا. عزیزو جوانوں، آپ سے میں دو چار باتیں تھوڑی کرنا چاہتا ہوں. جوانوں سے آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ کھانے میں مزہ آتا ہے؟ لباس میں مزہ آتا ہے؟ اچھی مشروبات ہوں آپ کے لیے، اس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کو انہی چیزوں میں ہی آپ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. کھانا اچھا مل جائے، بریانی فلاں فلاں، لباس بہت عمدہ ہو. آپ کی سوچ اور ذہن یہاں تک توجہ میری طرف ہے، آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یقیناً جوان ہے، جب اس کو درست سمت کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے کمال کو اسی میں دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے اچھے لباس سے ہی میں بہت اچھا لگتا ہوں، اور اچھا کھانا، عمدہ رہائش، یہی میری ضرورت ہے. خدا جانتا ہے جوانوں، خدا جانتا ہے آپ کے پاس کتنی بڑی دولت آ جائے، کتنی بڑی آپ کے پاس گاڑی آ جائے، کتنا بھی آپ کا پیسہ بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی آپ کھائیں، آپ کو آپ کی توجہ ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہو چکی ہے. میری طرف نہیں ہے آپ کی توجہ. آپ کو یہ ساری دنیا کی چیزیں آ جائیں، کیا آپ کو سکون قلب ملے گا؟ زبان سے نہیں کہے گا، سوچ کے جواب دو. بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس، اپنا بابا حوالے کر دے کہ یہ اب 2 کروڑ آپ کے ہیں، پیسے سے آپ کو سکون قلب آئے گا؟
سارے کہہ رہے ہیں نہیں، یہ دو چار بول رہے ہو۔ اس وقت دنیا کی جتنی بھی جدید اور ٹیکنالوجی اور جتنی بھی سہولیات ہیں وہ یورپ کے پاس ہے۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی کا مرکز یورپ ہے۔ اس وقت عجیب قسم کی ٹیکنالوجی ہے، سہولیات ان کے پاس ہے، سب چیزیں ان کے پاس ہے۔ اور اس وقت یورپ کا معاشرہ بدترین معاشرہ ہے، سکون کے لحاظ سے، تسکین کے لحاظ سے، اطمینان کے لحاظ سے۔ معاشرہ نہیں ہے، خاندان نہیں رہا۔ آپ کے پاس ایک خاندان ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ایک خاندانی سسٹم ہے، ایک روایاتی سسٹم ہے، اسلامک طریقے کے مطابق ہے۔ یورپ میں سب چیزیں موجود ہیں، اطمینان قلب نہیں، بیٹے کا باپ سے تعلق نہیں، باپ بیٹے سے تعلق نہیں رکھتا، ایک دوسرے جدا ہیں۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے ہے، وہ اس لڑکی کے پیچھے ہے، وہ لڑکی اس جوان کے پیچھے ہے، اسی تک لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر اطمینان قلب اور تسکین قلب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تسکین قلب دولت سے نہیں آتی، یاد رکھیے گا لباس سے نہیں آتی، یاد رکھیے گا دنیا کے خدا کی قسم سہولیات سے تسکین قلب نہیں آتی، بلکہ انسان ان چیزوں کے چکر میں جانے سے تباہی آتی ہے۔ تسکین قلب تب آتی ہے جب خدا کو یاد کیا جائے، یاد خدا ہو، زبان خدا کے لیے ہو، کام خدا کے لیے ہو، اپنے آپ کو بنانے کی فکر خدا کے لیے، تسکین قلب آتی ہے 100%۔ اس لیے یہ آپ جوان ہیں، آپ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی عمدہ آپ ایک اساس ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنین کے اوپر، اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے درمیان میں بھیجا رسول کو جو ان میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ کس کو پاکیزہ کرتا ہے؟ کس کو؟ توجہ میری طرف، میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ کس سے؟ پانی سے پاک کرتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا پاک کرنا آسان ہے یا اپنے نفس کا پاک کرنا آسان ہے؟ اس کپڑے کو اگر نجاست خون لگ جائے، پیشاب لگ جائے تو پانی سے پاک کرتے ہیں، اور ہمارا اندر ناپاکیزہ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، ہمارا نفس، روح نجس اور ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ جب کوئی غیبت کرتا ہے، جب کوئی حسد کرتا ہے، جب کوئی انتقام لیتا ہے، جب کوئی گستاخی کرتا ہے، جب کوئی گالی دیتا ہے، جب کوئی بت پرستی کرتا ہے، جب کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، جب کوئی چندے میں خیانت کرتا ہے، جب کوئی اموال میں خیانت کرتا ہے، جب کوئی چوری کرتا ہے، کسی کی چیز اٹھا لیتا ہے، اسکول میں، کالج میں، کسی کی اچھے بیگ کو دیکھ کر، کسی کی موبائل کو دیکھ کر اگر یہ چوریاں کرتا ہے، اس کا جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، بہت عمدہ چہرہ ہے، اس کا ناپاک کون ہے؟ اس کا ناپاک کون ہے؟ اندر اس کا نفس ناپاک ہے، اس کا روح ناپاک ہے، تب چوری کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے یزکیہم، یہ جسم کو فقط پاک کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتے، بلکہ نبی کی تعلیمات ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اور نفس کو پاکیزہ کرتا ہے، گناہوں کو چھڑواتا ہے، عقائد کے باطل عقائد کو چھڑواتے ہیں، خرافات سے دور کرتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ درست ہے، توحید کو مانتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے اس کے سمجھنے میں، لیکن توحید کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، عدالت کو مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہمارے اندر اخلاقی ہے، سب سے زیادہ مسئلہ اخلاقی ہے۔
ہماری اخلاقیات درست نہیں ہے، ہمارا نفس پاکیزہ نہیں ہے، ہمارے اندر باطنی طہارت نہیں ہے. اس کو طہارت کو، اس کو پاک کرنا آسان ہے، نفس کو پاک کرنا سخت کام ہے، آسان کام نہیں ہے. پاکیزہ کرنا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ کرتے ہیں. آپ کو اطمینان قلب یاد الہی میں آئے گا، ذکر خدا میں آئے گا. نماز کو اول وقت میں پڑھیں. جوانوں یاد رکھیے گا، بہت بڑا اس وقت ہمارے اندر المیہ ہے، خدا کی قسم بہت بڑا المیہ ہو رہا ہے. نماز کو ہم نہ پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو اول وقت میں نہیں پڑھتے. آپ کے پروگراموں میں 2-4 افراد موجود ہیں، جماعت کو اہمیت دیں. جماعت کو قائم کرنا چاہیے ہم سب کو، چاہے مدرسہ چھوٹا ہو، چاہے کالج چھوٹا ہو، چاہے پروگرام چھوٹا ہو. 2 افراد ہیں، ایک آگے شرائط رکھنے والا پیشوا موجود ہے. جماعت اول وقت میں نماز، طہارت باطنی آئے گی، پاکیزگی آئے گی، جماعت پاکیزگی لائے گی. اور اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید کی فقط تلاوت نہ کریں، اس کے ترجمے کے اوپر تھوڑی تھوڑی نگاہ کریں. اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں ابھی سے تلاوت. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں. آپ کو کوئی ڈنڈا سدھار نہیں سکتا، نہ باپ کا، نہ استاد کا، نہ کسی تنظیمی کا. یاد رکھیے گا، کچھ نہیں کر سکتا. آپ فقط ان احادیث کو پڑھیں، خود پڑھیں بس. آپ جوان ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں اس جوانے میں. جنسی شہوت کی بنیاد پر بڑے حوادث آتے ہیں، عشق کی بنیاد پر، شہوت کی بنیاد پر. حرام و حلال کی تمیز نہیں رہتی. آپ کو کوئی دنیا کی طاقت کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ اخلاقی کتب پڑھیں. آیت اللہ سید شہید عبد الحسین دستغیب کے، سید عبد الحسین دستغیب کے گناہ کبیرہ کو پڑھیں. آپ خود کنٹرول ہو جائیں گے، کوئی آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے نفس کو پاکیزہ کرنا. آپ پڑھیں، نبی کی حدیث آپ کو ابھی بھی پاکیزہ کرے گی، گناہ چھڑائے گی. آپ کوئی چیز آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی. قرآن مجید کنٹرول کرے گا آپ کو، احادیث کنٹرول کریں گے. آپ پڑھیں، مطالعہ کریں. جب ہم اس طرف جائیں گے تو یقیناً طہارت باطنی آئے گی، ہمارا ایک اچھا معاشرہ ہوگا. شہوتوں کے چکر میں نہ پڑیں. یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، جوان بچی کو نہ دیکھیں، دوسرے کی بچی کو نہ دیکھیں، خرابی آئے گی، تباہی کی طرف چلے جائیں گے. آنکھوں کو بند کریں، نگاہ نہ کریں. بہت خطرناک طرف چلے جائیں گے. آپ نہ اپنی آبرو کو بچا پائیں گے، نہ خاندان کو، کسی کو زندگی تباہ کر دیں گے. اس لیے اپنی نگاہوں کو بچائیں. شہوت کے اتنے بھی پجاری ہمیں نہیں بننا چاہیے. اور اچھے دوست بنائیں، اچھے گندے دوستوں کی طرف نہ جائیں. گندے میسیجز نہ پڑھیں، نیٹ کے اوپر گندگی نہ دیکھیں. کوئی نہ دیکھتا ہو آپ کو، کوئی آپ کے اوپر نہ ہو. آپ ایک مرتبہ گندی چیز نیٹ پہ دیکھیں، موبائل پہ دیکھیں، دوسری دفعہ دیکھیں، دیکھے گا آپ سے معرفت اور آپ سے نورانیت چلی جائے گی، خود بخود چلی جائے گی، آسان نکل جائے گی. اس لیے ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں. نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں. ہمیں چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے ہمیں. آپ ہمارے بچے ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں. ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ کو جتنا اچھے جوان بن کے اچھے ایک بہت اچھے آفیسر بنیں گے، ملت کی خدمت کریں گے، ملک کے اندر خدمات دیں گے، وہ بہتر ہوگا. لیکن فقط باتوں سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ میں عہدیدار ہوں تو کیا ہو گیا جب تک ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہے. اس لیے ہمارا کام ہے کتب اخلاقی کو پڑھیں، مطالعہ کریں، نماز کو اول وقت میں پڑھیں، اور اس کے بعد بات کرنے میں احترام ایک دوسرے کو دیں. بد دعائیں نہ کریں، انتقام نہ لیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے کسی کو بد دعا نہیں کی. آخری بات کر رہا ہوں، مشکلات سے نہیں ڈرنا چاہیے. بہت سے لوگ مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں، وہ میرے اوپر لعنت ہوگی،
میرے اوپر حملہ ہوگا، مجھے تکلیف دی جائے گی، میرا چندہ بند ہو جائے گا، مجھ سے فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ کیوں، یہ میں ایسا بات کروں گا وہ مشکلات آ جائیں گی میرے لیے، فلاں ہو جائے گا۔ اگر درست بات ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مرد مشکلات میں مرد ہوتا ہے، آسانی میں کائے کا مرد ہے؟ آسانی میں تو سب حلوہ کھائیں گے، سب روز کھائیں گے، بہت اچھی چیزیں کھائیں گے۔ انسان اب جوان ہے، ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کرے، مشکلات میں جاؤں گا، میں مشکلات سے مقابلہ کروں گا، مشکلات مجھے کچھ نہیں کریں گی۔ عقل مندی سے، سمجھداری سے، مشاورت سے، جتنی بھی زندگی کے اندر خاندانی مشکلات آتی ہیں، تنظیمی مشکلات آتی ہیں، نظریاتی مشکلات آتی ہیں، گروہی مشکلات آتی ہیں، ابھی جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ مشکلات میں خودکشی بھی نہ کریں، مشکلات میں کنارہ کشی بھی نہ کریں، مشکلات میں لا تعلق بھی نہ رہیں، مشکلات میں رہ کر اصلاح کریں، بہتری کی طرف جائیں، اور یقیناً مشکلات میں جب انسان بہتری کی طرف جائے گا، خدا کو یاد کرے گا، امام زمانہ سے توسل کرے گا، تو کامیابی کامیابی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔